اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو معاذ بن ہشام نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے ان کے باپ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو المتوکل ناجی نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا، اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا جو وہ دنیا میں بہم کرتے تھے۔ پھر جب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طور پر پہچانے گا۔ یونس بن محمد نے بیان کیا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، اور ان سے ابو المتوکل نے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2440۔ حمام نے بیان کیا، کہا مجھے قتادہ نے خبر دی، ان سے صفوان بن مارز مازنی نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جا رہا تھا کہ ایک شخص سامنے آیا اور پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ نے قیامت میں اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے نزدیک بلا لے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تجھ کو فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا فلاں گناہ تجھ کو یاد ہے؟ وہ مومن کہے گا، ہاں اے میرے پروردگار۔ آخر جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج بھی میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی، لیکن کافر اور منافق کے متعلق ان پر گواہ ملائکہ، انبیاء اور تمام جن و انس سب کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا، خبردار ہو جاؤ، ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2441۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، انہیں سالم نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کے عیب چھپائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2442۔ حمید طویل نے خبر دی، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2443۔ معتمر نے بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2444۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے اشعث بن سلیم نے بیان کیا کہ میں نے معاویہ بن سوید سے سنا، انہوں نے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا تھا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم فرمایا تھا اور 7 ہی چیزوں سے منع بھی فرمایا تھا۔ جن چیزوں کا حکم فرمایا تھا ان میں انہوں نے مریض کی عیادت، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کا جواب دینے، سلام کا جواب دینے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اور قسم پوری کرنے کا ذکر کیا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 2445۔